بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے تمثال نگاری۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر بات کریں گے۔ تمثال کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم۔ کسی بھی زبان کا علم و ادب تمثالوں کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ شاعری نثر سے ممیز ہے۔ اس فرق کی ایک بڑی بنیاد ہی یہ بنتی ہے کہ شاعری اپنے وجود کے اندر خوبصورت امیجز یا تمثالوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تمثالیں شعر و ادب کا حصہ بھی رہی ہیں اور جدید شاعری کا بھی۔ اردو شاعری کے ابتدائی نمونوں اور مرثیوں جیسے بیانیہ اصناف سخن میں بھی تمثالوں کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ اردو شاعری کی شعری خوبیوں میں تشبیہ اور استعارہ اور دوسرے محاسن کی طرح تمثال کاری کی روایت کا اپنا ایک مخصوص اسلوب اور رجحان ہے۔ شاعر نے اپنے خیالات اور مشاہدات کے اظہار کے لیے یہاں دوسرے محاسن کو برتا وہاں امیجز یا تمثال کاری کو بھی شعری اسلوب کا حصہ بنایا۔ الہامی صحائف سے لے کر ہر زبان کی شاعری اپنے اندر تمثالوں کا ایک بہت بڑا خزانہ رکھتی ہے۔ بعض شاعروں نے تو خصوصیات کے ساتھ امیجز میں نادرہ کاری کے نمونے پیش کیے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر ہر چھوٹے بڑے شاعر کے ہاں امیجز کے ذریعے بات کرنے کی روایت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے۔ امیج یا امیجری کی اصطلاح مغرب سے اردو تنقید میں آئیں۔ مغربی تنقید میں یہ اصطلاحیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے نئی نہیں ہیں۔ لفظ امیج فرانسیسی لفظ امیجر سے آیا ہے۔ ایک مفہوم کے مطابق بت تراشی کے نمونے امیج کہلائے۔ مناظر فطرت کی تصویر کشی کے لیے بالعموم امیج کا لفظ استعمال ہوا، حتیٰ کہ فنکار یا اشعار کے ذہنی اور حسی پیکر بھی امیج کہلائے۔ بعد ازاں اصطلاح کا اطلاق ادبیات پر ہوا۔ 20ویں صدی میں یہ اصطلاحیں مغربی تنقید کا باقاعدہ حصہ بنیں۔ 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں امیجری نے مغرب میں ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ اس تحریک کے بانیوں میں ہیوم، لرن، لول اور ایزرا پاؤنڈ کا نام سرفہرست ہے۔ 1912 میں ایزرا پاؤنڈ کی کتاب ریسپونسز کو امیجازم تحریک کے سنگ اولین کی حیثیت حاصل ہے۔ ہیوم اور ایزرا پاؤنڈ نے تماثل سازی کے حسی پہلوؤں کو پیش نظر رکھا۔ اردو تنقید میں امیج کو وصف، محاکات، تصویر آفرینی، حسی تلازموں اور پیکر تراشی جیسے نام دیے گئے۔ مولوی عبدالرحمن کے نزدیک امیج وصف ہے جو شعر منہ سے نکلتا ہے، عالم کلام میں باغ جنت کا پھول بن جاتا ہے، یعنی اصوات کی ہو تصویر بن جاتی ہے۔ عبدالرحمن بجنوری شاعری کو مصوری ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ شبلی نعمانی شاعری کی اس خصوصیت کو محاکات خیال کرتے ہیں۔ محاکات کے معنی کسی چیز یا حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ شبلی کی تعریف کے مطابق چیز اور حالت کی تصویر کا آنکھوں میں پھرنے کی شرط اسے امیج کے مفہوم کے زیادہ قریب لے آتی ہے۔ لغوی اعتبار سے امیج کی وضاحت ان الفاظ میں سامنے آتی ہے: استعارہ، تشبیہ، صورت بلاغیہ، تصویرہ، تمثال، پیکر، اندیشہ، مخیل،
مخیلہ، وصف، واضح بتصویر اور امیجری کے لیے خیال میں نقش باندھنا، تصور کرنا، تشبیہ سازی، صنم سازی، مجسمہ سازی، سماع بندی، تخیلات وغیرہ۔ امیج کے لیے اردو میں وضع کردہ نام انگریزی لفظ امیج کے جزوی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات میں ابو الاعجاز حفیظ صدیقی نے امیج کے لیے تمثال اور امیجری کے لیے تمثال آفرینی جیسی اصطلاح میں وضع کی ہیں، جو اس مفہوم کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں جو لفظ امیج اور امیجری میں پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو تنقید میں امیج اور امیجری کی مغربی اصطلاح کو اس کی معنویت سمیت قبول کیا، جس کی پہچان اور مفہوم کے ساتھ وہ مغربی تنقید کا حصہ بنی ہے۔ تمثال ترجمہ ہے انگریزی اصطلاح امیج کا، اور امیج سے مراد کسی شے کی وہ تصویر ہے جو شاعر کے مہیا کیے ہوئے الفاظ کے ذریعے ہماری چشم تصور کے سامنے آتی ہے۔ تمثال امیج کے متبادل اصطلاح کے طور پر اس لیے بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہ امیج کی دیگر اصطلاحات کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ انسان کا بنیادی تعلق حواس کے ساتھ ہے، اس لیے انسانی حیات کے حوالے کے پیش نظر نقادوں نے اپنے طور پر تمثالوں کے مفہوم اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے ایف اسکاٹ لکھتے ہیں، A distinguishable part of a poem is imagery. Not only is the poet maker of verbal music, he is also a maker of picture in words. He does not have present the symbol of thing. He describes and makes us see and hear the thing itself. شاعرانہ تمثال یا امیجری پر قابل قدر کام جس انگریز نقاد نے کیا وہ سی ڈی لیوس ہے۔ سی ڈی لیوس شاعرانہ تمثال پوئٹک امیج کے اظہار یا پیشکش کے لیے تشبیہ استعارے کے استعمال کی تائید کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک شاعرانہ تمثال ایک ایسی لفظی تصویر ہے جس کے خد و خال کو سنوارنے والے عناصر یا تو تشبیہات ہوتے ہیں یا پھر استعارے جو خارجی سطح پر جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ تمثال کی سب سے زیادہ عمومی قسم ایک مرئی ہوئی تصویر ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مثالوں میں دوسرے ورڈز اپیوس اس کے تجربوں کے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر تمثال میں چاہے وہ کتنے ہی جذباتی اور عقلی ہو، حقیقت کا کچھ نہ کچھ شائبہ ضرور ہوتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک شاعرانہ تمثال ایک لفظی تصویر ہوتی ہے جس پر جذبات یا احساسات کا رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ شاعری میں تمثال کاری کی عمدہ وسیلے استعارے ہوتے ہیں یا پھر تشبیہات، انہی کے ذریعے شعراء کے ہاں تمثال کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ گویا تشبیہیں اور استعارے رنگوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی مدد سے شعراء اپنی تخیلی تصویروں میں رنگ بھرتے ہیں، لیکن امیج تشبیہ اور استعارے کے مقابلے میں وسیع المعانی اصطلاح ہے۔ امیج کی اصطلاح تشبیہ اور استعارہ کو اپنے اپنے دائرہ کار میں اس طرح شامل کر لیتے ہیں کہ ہر تشبیہ اور استعارہ امیج کہلائے جانے کے قابل بن جاتا ہے۔ ویسے بھی شاعرانہ تمثالیں یا تصویریں تشبیہ اور استعارہ ہی کے وسیلے سے وجود میں آتی ہیں۔ تمثیل کے معنی مثل اور مثال تمہارے لانے کے ہیں، اور تمثال کے معنی تصویری ڈھانچہ کے ہیں۔ عمومی طور پر لفظ تمثیل کا استعمال شاعرانہ بیان کو جدت، ندرت، حسن اور ڈرامائی کیفیت عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لفظ تمثیل ایک ڈرامائی انداز یا ڈرامہ ہے جس میں کرداروں کے مختلف عکس تمثالوں کے سوات میں موجود ہوتے ہیں۔ گویا ایک تمثیل میں کئی تمثالیں موجود ہوتی ہیں اور اس کی کامیابی کا انحصار تمثالوں کے
پرتاثیر ہونے اور جاندار ہونے پر ہوتا ہے۔ عمران اظفر لکھتے ہیں، تمثال ایک بھرپور تصویر ہے جو با یک وقت دماغ پر نقش ہوتی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے۔ گویا ہر ایک مکمل تجربہ ہے جو غالب یا محدود نہیں ہوتا بلکہ فکر اور احساس کا جز بنتا ہے۔ یہ ہولا نہیں ہوتا بلکہ ٹھوس پیکر کی شکل ہوتی ہے جو اپنا مکمل وجود رکھتی ہے اور قاری یا سامع اس تجربے کے ساتھ رہتا ہے۔ شاعر کا تخلیقی وجدان اپنے اظہار کے لیے تمثالیں تراشنا اور تلاشنا رہتا ہے۔ شاعر اپنے طبعی ملان کے باعث حواس خمسہ میں سے حسب منشا حیات منتخب کر لیتا ہے، پھر تخلیقی حیات کی صورت میں اسے وقار کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ اظہار بعض صورتوں میں اس قدر واضح و مؤثر ہوتا ہے کہ قاری کو محصور کر لیتا ہے، کیونکہ مصنوعی صورت میں یہ معنوی پیکر حیاتی رنگ کا امتزاج ہوتا ہے۔ اس حوالے سے زاہد منیر عامر لکھتے ہیں، تمثال معانی کو جلا پیرہن پہنانے کا نام ہے۔ پیرہن بکھرتا ہے تو حسیات رنگوں کی صورت بیان کے آسمان پر پھیل جاتی ہے، جس سے مطلب کی کوسگزار جنم لیتی ہے اور جہان معنی جگمگا اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جی تمثال کی یہاں پہ کچھ اشعار کی مدد سے وضاحت کی جاتی ہے۔ آنکھوں کے آئینوں کا تو پانی اتر گیا، اب جسم چوب خشک ہے یہ ثانیہ بھی دیکھ، حرف کی زنجیر میں بھی اب کھنک باقی نہیں، یک قلم منظور ہے جو کچھ پریشانی کرے، چھپا کے رکھ دیا پھر آگہی کے شیشے کو، اس آئینے میں تو چہرے بگڑتے جاتے تھے، وہ لوگ کیا ہوئے جو اونگتی ہوئی شب میں در فراق کی زنجیر سی ہلاتے تھے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔